بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات کے بارے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک کے حالات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پہلے سن چکے ہو۔ انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، ان کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا تو اس کے بعد 150 سال تک عیسائی ادھر ادھر بھٹکتے رہے اور آپس میں لڑتے رہے۔ ان کے عالموں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اکٹھا کیا، اس کا نام انجیل مقدس ہے۔ یہ تعداد میں ہزاروں پہنچ چکی تھی۔ اس وجہ سے عیسائیوں میں بڑا جھگڑا ہوا کہ کون سی انجیل صحیح ہے۔ آخر سب نے اتفاق کر کے سب کتابیں جلا دی، صرف 4 باقی رہنے دی۔ ان کا نام یہ ہے: متی، یوحنا، لوط، مرقس۔ یہ چاروں ان کے جمع کرنے والوں کے نام سے مشہور ہے، مگر یہ بات آج تک طے نہ ہو سکی کہ اس میں کون سی کتاب اصل انجیل مقدس ہے۔ غرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ہر طرف کفر و شرک و جہالت پھیل گئی، لوگ پھر بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، آدمی آدمی کا دشمن ہو گیا، شراب، جوا، قتل، لوٹ مار، بدامنی ہر طرف پھیل گئی، شیطان کے ماننے والے دنیا میں پھیل گئے اور اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کو پھر اپنی مخلوق پر رحم آیا۔ وہ بڑا رحمان اور رحیم ہے، اور اس نے اس دنیا کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کو شیطان کے پنجے سے نکال کر اللہ کا سیدھا راستہ بتانے کے لیے اپنے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ میں پیدا فرمایا۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور مزید اسلامک واقعات کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمینہ اور آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا، جو آپ کی پیدائش سے 2 ماہ قبل ہی فوت ہو چکے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب تھے، انہوں نے آپ کی سرپرستی فرمائی۔ اس زمانہ میں عرب میں دستور تھا کہ شریف گھرانوں کے بچے دیہاتوں میں پرورش پاتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک خاتون حلیمہ پرورش کے لیے لے گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال تک دائی حلیمہ کے پاس رہے۔ آپ سال بھر میں 2 مرتبہ والدہ سے ملنے آتے۔ اس کے بعد والد نے اپنے پاس بلا لیا۔ جب آپ علیہ السلام 6 برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والد پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ مہربان دادا عبد المطلب نے، جن کو اپنے پوتے سے بہت محبت تھی، ان کی پرورش اپنے ذمہ لی۔ خدا کی شان کہ دادا کا سایہ بھی زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہا، اور والدہ کے 2 سال کے بعد دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 برس کے تھے۔ دادا کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ چچا کو اپنے بھتیجے سے بے حد محبت تھی اور بیٹوں سے زیادہ چاہتے تھے۔ عرب کی حالت اس وقت بہت خراب تھی، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے درمیان رہ کر پرورش پائی، اور آپ علیہ السلام کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا انہی لوگوں سے تھا، مگر آپ نے کسی گندی عادت نہیں لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں صفائی ستھرائی پائی جاتی تھی۔
آپ کی دیانت، سچائی اور پاکیزگی کی شہرت ہوتی چلی گئی اور لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارنے لگے۔ جب آپ 25 سال کے ہوئے تو آپ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی جو بیوہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کا مال لے کر عرب کے مختلف ملکوں میں جاتے، وہاں بھی آپ کو امین اور صادق کہہ کر پکارا جاتا۔ مکہ معظمہ کے 3 میل کے فاصلے پر پہاڑ میں ایک غار تھا جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز کا کھانا لے کر اس غار میں چلے جاتے اور وہاں اکثر خدا کی عبادت اور سوچ پجار میں وقت گزارتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور آپ کی عمر 40 برس کی ہو چکی تھی۔ آپ معمول کے مطابق غار حرا میں مشغول تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور قرآن پاک کی یہ آیتیں پڑھ کر سنائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ: پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا، انسان کو وہ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ قوم کو دین و ایمان کی دعوت۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی اور حکم دیا گیا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا سیدھا رستہ بتائے۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ اپنی ذمہ داری کا خیال کر کے آپ کام گئے اور گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی اور کہا، میرے آقا آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو کبھی خوف و رنج نہیں ڈالے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں اور گہرے دوستوں کو اللہ کی طرف بلایا اور فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ اس زمانہ میں عرب میں بت پرستی کا زور تھا۔ خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے اس میں بے شمار بت رکھے ہوتے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی اور اس بات پر آپ سے لڑنے کو تیار ہو گئے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کے چچا زاد بھائی، حضرت زید بن حارث آپ کے آزاد کیے ہوئے غلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے، ایمان لائے اور اللہ کے دین کو پھیلانے لگے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دین پھیلانے میں بڑی بڑی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑی۔ اللہ پاک قرآن مجید میں اپنے پیارے نبی کو تسلی دیتا رہا اور ہدایت فرماتا رہا کہ اس طرح کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور قوم کی عبرت کے لیے پہلے نبیوں کے قصے بتائے گئے کہ جن قوموں نے اپنے نبی کا کہنا مانا وہ دین و دنیا میں کامیاب رہے، اور جنہوں نے اپنے نبی کا انکار کیا اور اس کا کہنا نہیں مانا وہ قوم اس دنیا سے بھی نیست و نابود کر دی گئی اور آخرت میں بھی اس کو بڑی سزا ملے گی۔ یہ قصے تم سب کو سنائے جا چکے ہیں جو آپ کو چینل پر ملیں گے۔ اب ہم قرآن پاک سے صرف چند واقعات بتاتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو کس طرح سمجھاتے رہے اور قوم کیا جواب دیتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کی دعوت دیتے مسلمانوں کو بیوقوف بناتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح سب لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح بے وقوف ایمان لائے۔ سنو، لیکن وہی ہے بے وقوف پر نہیں جانتے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں اور کافر کہتے ہیں کہ قرآن من گڑت باتیں ہیں
جو اس نے بنا لی ہے اور لوگوں نے ان کی مدد کی ہے۔ اللہ پاک اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں فقط جاءوا ظلما، ترجمہ یہ لوگ ایسا کہنے میں ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے لکھ رکھا ہے اور وہ صبح اور شام اس کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں ترجمہ کہہ دو کہ اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا کہ اس کے ساتھ ہدایت کرنے کو رہتا۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا کرتا۔ ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو وہ شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کی دوسری پارٹ میں معراج کا واقعہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید واقعات بتائے جائیں گے۔ دوستو، اسلامک واقعات اور قصص الانبیاء کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔